اس رات برف اتنی نہیں پڑ رہی تھی مگر سردی اتنی شدید تھی کہ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو رہی تھیں۔ گھر کے صحن میں لگی زرد بلب کی روشنی بار بار جھلملا رہی تھی اور میں لحاف میں چھپی ہوئی صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی، کاش امی ابو آج سفر پر نہ جاتے، کاش مجھے اس گھر میں اکیلا نہ چھوڑتے، کیونکہ اس رات جو ہوا اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ کبھی کبھی ایک عام سی سرد رات انسان کی پوری زندگی کو ایسے بدل دیتی ہے کہ وہ پھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یہی رات میری کہانی کا آغاز تھا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ اس وقت میں 15 سال کی تھی، ایک عام سی لڑکی جس کی دنیا اسکول، امی ابو اور گھر کی چار دیواری تک محدود تھی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ جس گھر میں خود کو محفوظ سمجھ رہی ہوں وہی گھر میرے اندر خوف کی پہلی لکیر کھینچ دے گا۔ امی ابو کئی سالوں سے عمرہ پر جانے کی خواہش رکھتے تھے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب ان کا سفر طے ہوا۔ گھر میں خاموشی تھی، خوشی تھی اور اداسی بھی۔ امی بار بار مجھے دیکھ کر کہتی، عائشہ تم اکیلی تو نہیں رہو گی نا، ڈر تو نہیں لگے گا؟ میں مسکرا کر کہتی، نہیں امی، میں ٹھیک رہوں گی۔ مگر سچ یہ تھا کہ اندر سے میرا دل عجیب سا بودھ محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا۔ امی ابو کے جانے کا دن آیا۔ صبح کا وقت تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ امی نے جاتے وقت میرا ہاتھ پکڑا، دیر تک دیکھا اور کہا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ ابو نے صرف ایک جملہ کہا، ہم چند دن میں واپس آ جائیں گے، تم بہادر ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر میری آنکھیں نم تھیں۔ جب گاڑی دروازے سے نکلی تو مجھے پہلی بار گھر بہت بڑا اور خالی لگا۔ پہلے دن سب نارمل تھا، میں نے کھانا بنایا، ٹی وی دیکھا اور خود کو مصروف رکھا۔ مگر دوسرے دن سے کچھ بدلنے لگا۔ یہ کوئی واضح چیز نہیں تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی واقعہ، بس ایک احساس، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا، میں زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں میرے تایا کا آنا جانا زیادہ تھا۔ وہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے بات کرتے تھے اور خاندان میں سب انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پہلے میں بھی انہیں بالکل نارمل سمجھتی تھی، مگر وقت کے ساتھ مجھے ان کے رویے میں چھوٹے چھوٹے فرق محسوس ہونے لگے۔ کبھی وہ میرے پاس آ کر بغیر بات کے کچھ دیر کھڑے رہتے، کبھی میری خاموشی کو غور سے دیکھتے، اور کبھی ان کی باتوں میں ایک عجیب سا توقف آ جاتا۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ میں یقین کرنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سب کچھ اس رات بدل گیا۔ وہ رات بہت سرد تھی، بجلی پہلے ہی کچھ دیر کے لیے چلی گئی تھی۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لحاف میں لپیٹی تھی، لیٹی ہوئی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنی سانسیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک مجھے گھر کے اندر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی، دل ایک دم تیز ہو گیا۔ کیا یہ میرا وہم ہے یا واقعی کوئی جاگ رہا ہے؟ میں نے خود کو بالکل ساکت کر لیا۔ سانس بھی آہستہ کر لی۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ پھر میرے کمرے کے دروازے کے باہر وہ آواز رکی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی اور پھر ایک ہلکی سی سرگوشی، عائشہ جاگ رہی ہو کیا؟ میری سانس رک گئی۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، مگر اس وقت وہ میرے دل میں سکون نہیں بلکہ خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں نے خود کو کنٹرول کیا اور آہستہ سے کہا، جی کیا ہوا؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہی قدم آہستہ آہستہ واپس چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا اور میں ایک دم سانس لینے لگی۔ لیکن اس رات نیند نہیں آئی۔ میں بار بار سوچتی رہی، وہ میرے کمرے کے باہر کیوں آئے تھے؟ اس وقت کیوں آئے تھے؟ اور خاموشی کیوں تھی؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر دماغ ابھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ صبح جب میں باہر نکلی تو سب کچھ نارمل تھا، ہنسی باتیں، روزمرہ زندگی، مگر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں زیادہ خاموش ہو گئی تھی، زیادہ سوچنے لگی تھی اور زیادہ چھوٹی باتوں کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی، میں پہلی بار یہ سوچنے لگی تھی، اگر یہ صرف میرا وہم نہیں تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ سوال میری پوری زندگی کا پہلا خوف تھا اور شاید سب سے اہم سوال بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلی رات میری خاموشی یا میری ہمت، دونوں میں سے کوئی ایک، میری زندگی بدل دے گا۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جگاتی نہیں بلکہ اندر سے ہلا دیتی ہیں۔ اگلی رات میرے لیے وہی رات تھی۔ میں نے پورا دن خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، کپڑے طے کیے، کمرہ صاف کیا اور بار بار خود کو یہی سمجھایا، کل رات جو ہوا شاید میرا وہم تھا، مگر دل وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شام ڈھلتے ہی گھر کا ماحول بدلنے لگا، وہی خاموشی دیواریں، وہی سنسان کمرے اور وہی عجیب سا احساس۔ میں نے کھانا کھایا مگر بھوک نہیں تھی۔ میں نے ٹی وی آن کیا مگر دھیان نہیں تھا، بس ایک عجیب سا ڈر جو اندر ہی اندر بڑھ رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی اور دیواروں کے باہر ہلکی سی سیٹی جیسی آواز آنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی، کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی، مگر الفاظ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک گھر کے اندر ایک ہلکی سی آواز آئی، ٹھک کر کے۔ میرا دل ایک دم رک گیا۔ میں نے فوراً کتاب بند کر دی۔ خاموشی اتنی گہری کہ سانس لینے کی آواز
بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، مگر مجھے لگا جیسے باہر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے خود سے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا کوئی ہے۔ کچھ لمحے گزرے اور پھر وہی آواز دوبارہ آئی، اس بار قدموں کی، ہلکی سی آہٹ۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی، کمرہ روشن ہوا، مگر ڈر ختم نہیں ہوا۔ اسی وقت دروازے کے باہر سے آواز آئی، عائشہ ابھی جاگ رہی ہو کیا؟ میرا سانس رک گیا۔ یہ آواز پھر وہی تھی۔ میں نے جواب دینے میں دیر نہیں کی، جی میں جاگ رہی ہوں۔ کچھ سیکنڈ خاموشی رہی، پھر جواب آیا، بس پانی لینے آیا تھا، اور قدم واپس چلے گئے۔ میں ایک جگہ جم گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، ہر بار وہی وقت، ہر بار وہی آواز، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس رات میں نے نیند نہیں لی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے، لیکن فوراً دوسرا خیال آیا، اگر کسی نے یقین نہ کیا تو؟ یہی سوال میرے اندر ایک دیوار بن گیا تھا۔ اگلے دن میں پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی، ہنسی ختم ہو گئی تھی، دوستی ختم ہو گئی تھی، اور اعتماد وہ بھی کمزور پڑنے لگا تھا۔ میں خود کو ہر وقت محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی دن تایا آئے، وہ عام دن کی طرح باتیں کر رہے تھے، مگر مجھے ہر بات عجیب لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، تم کچھ دنوں سے چپ کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے جلدی سے کہا، جی بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ چند سیکنڈ مجھے دیکھتے رہے، پھر ہنس کر چلے گئے، مگر میرے دل میں ہنسی نہیں تھی، صرف خوف تھا۔ رات دوبارہ آنے لگی، اور اس بار مجھے پتا تھا یہ رات پچھلی راتوں جیسی نہیں ہوگی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا، آج میں خاموش نہیں رہوں گی، آج میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی رات صرف خوف نہیں لائے گی، بلکہ ایک ایسا فیصلہ بھی جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا گہرا ہوا، مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اب صرف وہ مجھے دیکھ نہیں رہے، بلکہ میں بھی سچ کے قریب پہنچ رہی ہوں۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں، مگر جب آتے ہیں تو انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ہر چیز کو نظر انداز نہیں کروں گی، خاموش نہیں رہوں گی، اور نہ ہی خود کو جھوٹ میں رکھوں گی، مگر ڈر اب بھی میرے ساتھ تھا۔ ہر سانس میں دن بھر میں نے خود کو مصروف رکھا، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ ہر آواز پر چونک جانا، ہر قدم کی آہٹ پر رک جانا، یہ میری عادت بن چکی تھی۔ میں خود سے بار بار پوچھ رہی تھی، کیا میں واقعی خطرے میں ہوں یا صرف زیادہ سوچ رہی ہوں؟ مگر دل کا جواب ہمیشہ ایک ہی تھا، کچھ ٹھیک نہیں۔ شام کو جب گھر میں خاموشی پھیلی تو میرے اندر بھی وہی خوف واپس آ گیا۔ میں نے اس بار خود سے کہا، آج میں چپ نہیں رہوں گی، آج میں کسی نہ کسی سے بات کروں گی۔ اسی وقت تایا گھر آئے۔ ان کا انداز معمول کے مطابق تھا، ہنسی باتیں اور وہی پرانا رویہ، مگر مجھے پہلی بار ان سب میں ایک فاصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور بولے، تم آج بھی اداس لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے نظریں نیچے کر لیں۔ کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے کہا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتا سکتی ہو۔ یہ جملہ عام تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر گیا۔ رات کا اندھیرا جیسے ہی گہرا ہوا، میرے اندر کا دباؤ بھی بڑھنے لگا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پہلی بار کوشش کی کہ میں ہر چیز کو نوٹ کروں، ہر آواز، ہر قدم، ہر خاموشی۔ رات کے تقریباً 12 بجے مجھے پھر وہی احساس ہوا، کوئی گھر میں موجود ہے۔ میں نے سانس روک لی۔ اسی لمحے ہلکی سی آہٹ آئی، پھر ایک نرم سی آواز، عائشہ۔ میرا پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ خاموشی چند سیکنڈ، پھر قدموں کی آہٹ دور چلی گئی۔ اس بار میں نے صرف ڈر محسوس نہیں کیا، بلکہ پہلی بار غصہ اور ہمت دونوں محسوس کیے۔ میں نے خود سے کہا، اب میں کسی کو ضرور بتاؤں گی۔ اگلی صبح میں نے نازیہ آپی ہمسائی کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ میں ان کے پاس گئی، مگر اس بار میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فوراً پوچھا، کیا ہوا عائشہ، تم ٹھیک تو ہو؟ میں خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے میں محفوظ نہیں ہوں۔ یہ جملہ کہنا میرے لیے سب سے مشکل تھا۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ وہ پہلی بار مجھے لگا کہ کوئی میری بات سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، تم اکیلی نہیں ہو، تم یہ سب اپنے اندر مت رکھو۔ اس لمحے میرے اندر ایک دروازہ کھلا، خوف کا نہیں بلکہ ہمت کا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلا قدم مجھے سچ کے قریب لے جائے گا یا میری زندگی کی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کچھ لمحے انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جب وہ صرف ڈر کے نہیں رہتا بلکہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنے اندر ایک ہمت محسوس کی، وہ ہمت جو ڈر کے باوجود آگے بڑھنے پر مجبور کرے۔ صبح کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا، مگر میرے اندر اب بھی رات کا اندھیرا باقی تھا۔ میں نازیہ آپی کے گھر گئی، دل میں بہت بھاری تھا۔ ہر قدم پر لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسی بات کی طرف جا رہی ہوں جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا، چائے رکھی اور مجھے بہت نرمی سے بولی، بتاؤ عائشہ، کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں خاموش رہی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے گھر میں بہت عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی، کیسا احساس؟ میں نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنے دل کی بات لفظوں میں لانے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے میں وہاں محفوظ نہیں ہوں۔ یہ جملہ بولتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے پوری بات تفصیل میں نہیں بتائی، مگر اتنا کافی تھا کہ وہ سمجھ جائیں کچھ غلط ہے۔
नाज़िया आप ही खामोश हो गईं, चंद सेकंड सिर्फ मुझे देखती रहीं, फिर उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी हिम्मत की है। ये बात कहकर ये अल्फाज मेरे लिए नए थे, क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने यकीन दिलाया था। उन्होंने फ़ौरन कहा, हम ये बात तुम्हारे घर वालों तक पहुँचाएंगे, तुम अकेली नहीं हो सकती इस माहौल में। मेरा दिल तेज़ हो गया, दर्द भी था और एक अजीब सा सुकून भी। इसी दिन शाम को एक फ़ोन कॉल हुई। अम्मी अबू वापस आ रहे थे। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के भी थे और खौफ के भी। रात लंबी हो रही थी और मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। मैंने सही किया या गलत? क्या सब मुझे समझेंगे या कुछ और हो जाएगा? अगले दिन घर में खामोशी बदल गई थी। अम्मी अबू आ चुके थे। अम्मी ने मुझे देखते ही गले लगा लिया, बेटा तुम ठीक हो क्या? मैं सिर्फ रोने लगी। इस बार अल्फाज नहीं थे, सिर्फ एहसास था। अब्बू ने मुझे अलग बैठाया, इनकी आंखों में फ़िक्र थी। उन्होंने कहा, बेटा हमें सच बताओ। ये वो लम्हा था जहाँ मैं पहली बार मुकम्मल सच के करीब जा रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में सब कुछ बताया, अपने एहसासात, अपने खौफ और वो सब जो दिल में जमा हो रहा था। कमरे खामोशी छा गई। अब्बू ने लंबी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, अब तुम महफूज हो। इसी लम्हे मुझे पहली बार लगा कि खौफ का अख्ताम शुरू हो गया है। मगर मुझे नहीं मालूम था कि असल सच और असल फैसला अभी बाकी था, जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ कहानियाँ डर से शुरू होती हैं, मगर ख़त्म इस उम्मीद पर होती हैं कि आवाज़ उठाई जाए तो रास्ता निकल आता है। इस रात मैंने पहली बार सुकून महसूस किया, मगर ये सुकून मुकम्मल नहीं था, क्योंकि असल हकीकत अभी भी मेरे सामने पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। घर में अगले दिन माहौल बिल्कुल बदल चुका था। खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। अम्मी हर वक्त मेरे करीब थी और अब्बू संजीदगी से हर चीज़ को देख रहे थे। मैं अंदर ही अंदर थकी हुई थी, मगर एक चीज़ बदल चुकी थी, मैं अकेली नहीं थी। अब्बू ने घर के बड़ों को बुलाया, बातचीत शुरू हुई। संजीदा बारी और खामोश माहौल में मैंने सब कुछ दोबारा नहीं कहा, मगर इतना काफ़ी था कि मसला समझ आ जाए। कुछ फ़ैसले किए गए, मेरी हिफाजत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। मुझे इस माहौल से दूर कर दिया गया ताकि मैं खुद को दोबारा महसूस कर सकूँ। इस सब के दौरान मैं एक कोने में बैठी सिर्फ सोच रही थी, अगर मैं ना बोलती तो क्या होता? अगर मैं खामोश रहती तो? ये सवाल मेरे दिल को हिला रहे थे। कुछ दिन बाद मैं नाज़िया आपी से मिली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मैंने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी खामोशी हमेशा हिफाजत नहीं होती। अगर दिल में खौफ हो तो इसे नज़रअंदाज ना करो। किसी ट्रस्टेड शख्स से बात करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की बात को संजीदगी से लेना। हर करीबी रिश्ता हमेशा महफूज नहीं होता। खामोशी मसला नहीं हल करती, आवाज़ हल का पहला कदम है। आयशा की कहानी ख़त्म हो गई, मगर ऐसी हज़ारों कहानियाँ आज भी खामोश हैं। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई खौफ महसूस कर रहा है तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी आवाज़ को हिम्मत दें और अपने बड़ों को बताएं कि आपके साथ क्या मसला है, क्या नहीं, तो वो आपका मसला हल करें। आगे से अपने आप को महफूज करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए